أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم۔ نماز جو فرض کی گئی ہے، جو ایمان والے کی، ایک مسلمان کی پہچان ہے، وہ نماز درست کر کے صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے قرآن میں کئی جگہ تاکید آئی ہے، جس کو ہم خشوع اور خضوع بھی کہتے ہیں اور جس کو شرائط اور ارکان بھی کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں شرائط میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ارکان میں آتی ہیں، کچھ چیزیں خشوع اور خضوع میں آتی ہیں۔ تو لاسٹ ویک آپ کے سامنے خشوع اور خضوع کا تذکرہ آیا اور شرائط اور ارکان کا تذکرہ اس کے پہلے آیا۔ بیسک کانسیپٹ آف صلاۃ کے بارے میں بھی بات آئی کہ الصلاۃ دعا اور دعائے مغفرت کا نام ہے، یعنی رب سے بندے کی ملاقات اور رب سے بندے سے گفتگو کرنے کا میڈیم اور بات چیت کرنے کا جو ذریعہ ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہو گئی اور ہر مسلمان جانتا ہے اور آپ کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے، اور یہ اچھی طرح سے جاننا چاہیے۔ پچھلے ہفتے یہ بات آئی، نماز میں دل لگا کے نماز پڑھنا، خشوع اور خضوع پیدا کرنا، توجہ دل میں لانا اور دل لگا کے نماز پڑھنا، تو سب سے اہم چیز ہے کہ نماز کو سمجھ کر کے پڑھا جائے۔ آگے انشاءاللہ سبجیکٹ ہم یہ کور کریں گے کہ تکبیر تحریم اللہ اکبر اس کا کیا مطلب ہے، سلام پھیرنے تک کہ جو میننگ ہے اور مطلب ہے اس کو سمجھ کر کے پڑھا جائے تو سمجھ کر کے پڑھنے سے دل لگتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھا جائے تو اس کا مفہوم دل میں رہے، سبحان ربی العظیم پڑھا جائے تو اس پر غور کریں کہ پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے وقت یہ سوچے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد کے معنی پر غور کریں کہ اللہ ہمارے رب تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی پر غور و تدبر کریں کہ پاک ہے میرا رب بڑی شان والا ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ اس کو اور تفصیل کے ساتھ ہم ڈیٹیل کے ساتھ وزڈم آف صلاۃ کے ٹاپک پر آپ کے سامنے لائیں گے۔ اس سے پہلے یہ یاد رکھیں اور اپنے ذہن میں ایک بار اپنا دماغ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ سے ہٹا کر اپنے انجام کی طرف لے جائیں، اپنے لاسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف لے جائیں۔ اور یہ بہترین کوٹیشن پچھلے ہفتے جناب اسد صاحب نے شیئر کیا تھا، جس کو آپ کو ریئلائز بھی کرنا چاہیے اور بار بار اسے دہرانا چاہیے، اور دونوں ایمیج اپنے دماغ میں اتاریں اور آنکھ بند کر کے سوچیں سب کا ٹھکانہ تو وہیں پر ہے، اسی قبر کے گڈھے میں جانا ہے جو یا تو جنت کا باغ ہے یا تو جہنم کا گڑھا ہے۔ تو جنت کا باغ بنانا یا جہنم کا گڑھا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے یہ کوٹیشن جس میں اردو میں ہے بڑی اہم بات ہے اور بہت زبردست بات ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز والا بنائے۔ امیجن کرو کیا وہ قبر سے نکل کر کے ایک سجدے کے لائق ہیں؟ ہماری بھی زندگی تو ایسی ہی ہے نا۔ کتنی کلاسیں اس کیریکٹر بلڈنگ میں بھی گزر گئی، تب بھی اپنے آپ سے دل لگا کے نماز پڑھنے کا شوق نہیں پیدا ہوا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے مکتب کی کلاس کیا ہوگا، بہت سارے شارٹس پر بھی اور یوٹیوب چینل پر بھی نماز کی امپورٹنس کے بارے میں آپ دیکھتے ہوں گے، دیکھتی ہوں گی۔ گھر کے لوگ امی ابا نماز بیٹا نماز بیٹا نماز، لیکن اپنے آپ میں دل نہیں لگتا تو تھوڑا سا اس کو اسکرین شاٹ لو اور اپنے ڈرائنگ روم میں اور اپنے بیڈ روم میں اس پکچر کو ذرا لگا لو کہ جو دکھ رہی ہے اس سے بھی 1000 گنا زیادہ خطرناک ہے وہ صورتحال۔ تو نماز میں سستی کرنا اور نماز چھوڑنا کتنا خطرہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار جہنم کی آگ وہاں پر بھڑک گئی، اور خاص طور پر نماز چھوڑنے کی، تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد
ہماری طرف سے حج پہ حج کر لیں تب بھی معافی نہیں ملنے والی. ہر دن فقیروں کو غریبوں کو کھلا کھلا کر کے اپنا خزانہ خالی کر دیں تب بھی نماز سے معافی نہیں ملنے والی، اس لیے کہ نماز کی قضا دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یوٹیوب چینل کے چند شیطان قسم کے لوگ یہ بہکاوا دے دیں اچھی ٹوپی اچھی پگڑی باندھ کر کے کہ شب برات میں یہ پڑھ لو اور شب قدر میں یہ پڑھ لو تو قضائے عمری ہو جائے گی. یہ سب دھوکے ہیں. کہیں سے آپ نکال کر کے عربی زبان سے قضائے عمری کا لفظ نکال کے دو، قرآن اور حدیث تو دور کی بات ہے، کیونکہ مسلمان کی نماز اس کے ذمے میں قضا رہی نہیں سکتی ہے. کسی مجبوری میں ہو گئی تو پلٹ کے فوراً اسے پورا کرے گا. صبح آنکھ نہیں کھلی تو اٹھتے ہی پہلا کام وضو بنا کے نماز ادا کر کے اس کی قضا کر لے گا. اور ایک نہیں تو دو نہیں تو 4 الارم لگائے گا، کیونکہ قبر کی آگ سے زیادہ آسان ہے 4 الارم لگانا یا گھر میں لوگوں کی گالیاں سننا کہ کتنا الارم لگاتا ہے. کیونکہ قبر کی وہ آگ اور قبر کے وہ سانپ، قبر کے وہ بچھو، قبر کے وہ کیڑے اور مکوڑے، انسان دنیا میں اگر اس کے سامنے چھپکلی گر گئی تو چیخ مار کر کے کتنے لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو تصور کرو کہ قبر کے اندر وہ کیڑے مکوڑے کاکروچ اور بچھو ناک میں گھسے، منہ میں گھسے، آنکھ میں گھسے، آگ میں بھی نہ جلیں اور آگ جلائے، اس سے خطرناک کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ہمارا دل نماز کی طرف کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ عبادت کی طرف دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ دل دیکھ کر ڈر جاتا ہے ان چیزوں کو. جب کسی کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دفن کرتے وقت میں ہمارا دل سوچتا ہے کہ ایک دن ہم سب کو بھی آنا ہے. خوش قسمت ہے وہ آدمی جو 4 کاندھوں پر اٹھ کر کے آئے، ورنہ کوئی حادثے میں کہیں ختم ہو گیا تو پتہ ہی نہیں چلا. دل ڈرتا ہے، دل کرتا ہے ہاں ہم کو نماز پڑھنا چاہیے. ابھی آپ میں سے جتنے بچے سن رہے ہیں وہ سب لگے گا کہ ہاں ہم کو نماز پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سارے بچے مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے اور بہت سارے ابھی عشاء کی بھی نہیں پڑھیں گے، پھر فجر بھی نہیں پڑھیں گے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے. یعنی ٹیسٹ اچھا دینا ہے، ایگزام اچھا دینا ہے، لیکن پھر بھی فیل ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں خیال تو ہے کہ ہم کو ڈسٹنکشن میں پاس ہونا ہے، ہم کو جو ہے اچھے مارکس سے اچھے نمبر سے پاس ہونا ہے، لیکن پھر بھی کیا بات ہے کہ نہیں تیاری ہو پا رہی ہے، نہیں ہم ٹیسٹ کو اچھی طرح سے تیار کر پا رہے ہیں، نہیں ہم اچھی طرح سے پڑھ پا رہے ہیں. تو آدمی دیکھتا ہے کہ خرابی کہاں ہے، پرابلم کہاں آ رہی ہے، تو پیچھے جا کر اس خرابی کو درست کرتا ہے. ایسے ہی ہماری عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، ہماری نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، اپنے آپ بغیر کہے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی چیز کے شکار ہو گئے ہیں. اور آج کتنی چیزوں کا ہم شکار ہیں، ذرا آگے والی سلائیڈ آپ ذرا دھیان سے دیکھیے گا اور اپنے اندر تلاشیے گا، دوسرے کے اندر نہیں. ہم بولنے والے ہم اپنے اندر تلاشیں، سننے والے آپ اپنے اندر تلاشیں. کیا وجہ ہے عبادات میں دل کیوں نہیں لگتا؟ عبادات میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اس کی کچھ وجہیں یہاں پر ہم نے اسکرین پر رکھ رکھا ہے. اس میں گنے آپ گھر کی طرف سے گنے، رائٹ سائڈ کی طرف سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے ہم نے یہاں پہ. ان 15 بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی کسی کو لگ گئی ہے تو اس کو شیطان لگ گیا ہے، اور شیطان آگ کا بنا ہے، آگ میں جائے گا. اور شیطان سب سے بڑا کافر ہے، اس کا ساتھ دینے والا بھی کافر کا کام کرنے والا کہلاتا ہے. اور شیطان کا ساتھی نماز تو نہیں پڑھ سکتا، شیطان کا ساتھی اس کا دل عبادت میں تو نہیں لگے گا. اگر آپ دھیان دیں اور غور کریں تو آج ہماری نوجوان نسل میں تقریباً ہمارے گھروں کے اندر اس میں تقریباً چیزیں ہمارے شوق کے ساتھ ہیں. تو جب ہمارا شوق 15 چیزوں میں ہے تو نماز میں کہاں سے دل لگے گا؟ پہلی چیز آئیے لیفٹ سائڈ سے ہم ایکسپلین کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں آپ کے لیے. اور اس کے اندر سب سے پہلا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم. سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو اس وقت خاص طور پر جن کی عمریں 10 11 12 13 14 15 16 سال 17 18 سال
उनको सोशल मीडिया अकाउंट से क्या मतलब? सोशल मीडिया अकाउंट से वो क्या पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है? अवामी राबते का जरिया। तो अवामी राबता किसको करना, कौन करता है? वो करता है नंबर एक, जो बिजनेस करता है, जिसको अपना बिजनेस बहुत अच्छा करना है। नंबर दो, वो करता है जो टीचिंग कर रहा हो, जो कुछ चीज देना चाहता हो, वो करता है। नंबर तीन, कोई दावत और तबलीग करने वाला, कुरान सिखाने वाला, दीन सिखाने वाला, वो करता है। नंबर चार, सोशल वर्क करता है, जिसके जरिए से सोसाइटी की प्रॉब्लम को जाने और सोसाइटी की प्रॉब्लम को वो दूर करे। नंबर पांच, गवर्नमेंट के लोग हुकूमत का आदमी करता है, ताकि उसके जरिए से हुकूमत को मजबूत करे। आप जिनकी उम्र 14 साल, 15 साल, 13 साल, 12 साल, 10 साल, आप न तो बिजनेसमैन हैं, न तो आप टीचर हैं, न तो आप दाई और मुबल्लिग और मुरब्बी हैं, न तो आप सोशल वर्कर हैं, न तो आप जो हैं वो हुकूमत चलाने वाली और चलाने वाले हैं। तो फिर इसका इस्तेमाल आपके लिए जायज कैसे हुआ, आपके लिए सही कैसे हुआ? तो मालूम ये हुआ कि ये वो फसाद है कि जिस बच्चे का अकाउंट खास तौर पर इस एज के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा, उसको नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, इबादत करने में दिल हरगिज हरगिज नहीं लगेगा। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता क्या है, और खास तौर पर जो प्लेटफॉर्म सिंपल से हैं, स्नैपचैट है, एक्स ट्विटर है, फेसबुक है, इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च में ये बात आई है कि इस वक्त जो लोग एडिक्टेड होकर के इस प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बना करके अपना वक्त लगाते हैं, उस वक्त उनके दिमाग का वो सेल एक्टिव होता है जो निकोटीन यानी नशे के वक्त में एक्टिव होता है। यानी सिगरेट के नशे के वक्त में, शराब के नशे के वक्त में जो जो न्यूरोसेल जो है एक्टिव होता है, वो न्यूरोसेल वो एक्टिव होता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस तरह से जुड़ने में। क्यों? इसलिए कि उसमें सबसे पहले इंटरटेनमेंट डायरेक्ट दिखता है। जो गाने, नाचने गाने वाले बहुत पैसा लेके और बड़ी मेहनत करके गाते हैं, नाचते हैं, उस गाने को आसानी के साथ अपने ऊपर हम कॉपी कर सकते हैं, मजा आता है। कितने लोगों ने लाइक किया, इससे देख करके हमारे अंदर एक गुरूर आता है कि मुझे इतने लोग पसंद कर रहे हैं, मेरी खूबसूरती को इतना पसंद कर रहे हैं। अब उसके चक्कर में क्या होता है? उसके चक्कर में ये होता है कि 10 साल 11 साल की लड़कियां वो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने लगती हैं, और मुख्तलिफ किस्म के धोखे देने वाले कैमरे इस्तेमाल करती हैं, ब्यूटी प्लस का इस्तेमाल, शॉर्ट्स और रील्स का इस्तेमाल। मालूम हुआ कि ये उनके लिए हराम। फिर किसी को बेवकूफ बना करके, किसी को हंसा करके, प्रैंक करके, तो मालूम हुआ किसी का तमस्खुर, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की इंसल्ट करना, किसी को के ऊपर झूठ डालना, वो हराम। तो हराम काम करने वाला जो है वो नमाज में कैसे दिल लगेगा उसका? हराम काम करने वाला जो है उसके दिलो दिमाग के अंदर, दिल के अंदर अल्लाह कहां से रहेगा, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत कहां से रहेगी? और कब्ल अज वक्त जो है ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, आजकल टिकटॉक वगैरह जैसे हैं और स्नैपचैट वगैरह जैसे हैं, एक्स और ट्विटर जैसे हैं, इनके ऊपर गैर महरमों से बड़ा राब्ता रहता है। घरों के अंदर तो हैं, अम्मी अब्बा सब लोग मौजूद हैं, कोई अगर कजिन भी आया तो दुपट्टा ओढ़ो, दुपट्टा ओढ़ो, कजिन है तो उसको कहते हैं शर्म नहीं आती, लड़कियां यहाँ तुम बैठे हुए हो, डांटते हैं। लेकिन इसके ऊपर आराम से जो है हम गैर महरमों को अपलोड करते हैं, गैर महरम हमको फॉलो करते हैं, और इसी के चक्कर में 2021 से लेकर के 2023 तक तकरीबन 12 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग चुकी हैं। क्योंकि अम्मी अब्बा दे देते हैं। अम्मी अब्बा को अकल आनी चाहिए कि 13-14 साल के बच्चों के लिए इसकी क्या जरूरत है, क्या इस्तेमाल है उनका। कौन से उनका बेटा सऊदी अरब में रह रहा है कि उससे वीडियो कॉल करना है, और कौन सा जो है उनके ससुराल वाले जो हैं वो दूर बैठे हैं, मैके वाले दूर बैठे हैं, उनसे राब्ते में रहना। कौन सा बिजनेस उनका चल रहा है, कौन से रिसर्च इस पर चल रही है। सबसे गुनहगार माँ बाप हैं, और यही माँ बाप बाद में रोते हैं कि बिगड़ गया, बिगड़ गई। इस वक्त इस उम्र में समझाया जाए तो वो
आ जाते हैं लड़ने के ऊपर कि तुम्हारे बाप का पैसा था, हमारा पैसा हमने अपनी बेटी को दिया है। और बड़े बड़े टैब, बड़े बड़े इसमें क्या है, एडवांस वर्जन के मोबाइल और आईफोन, और ये दिखाना वो दिखाना, फिर वो कॉस्मेटिक्स, वो कपड़े, वो बनावट, और फिर अपलोड, फिर चीजें वो कहाँ कहाँ जाती हैं। आज का नौजवान सब समझदार भी है, लेकिन इस मामले में इतना बड़ा बेवकूफ है कि नथिंग इज इनक्रिप्टेड। वो तस्वीरें निकाल करके कितनी बुलिंग हो रही है, इतनी अकल माँ बाप को नहीं जाती। तो मालूम ये हुआ कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आदी है, एडिक्टेड है, वो तकरीबन इस वक्त शैतान का दोस्त और कुफ्र करने वाला है, क्योंकि वो पाबंदी के साथ नमाज नहीं पढ़ेगा, और जो पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ता है जानते बूझते, वो कुफ्र करता है। शर्म आनी चाहिए से माँ बाप को, और उनको उनके अपने बच्चों के अकाउंट में झांक करके देखना चाहिए कि क्या नाच गाना डालना ये नबियों का काम है। नाच गाना डालना ये इस उम्र के बच्चों का काम है, कमाई कर रहे हैं ये। इनका जो काम था वो काम तो किया नहीं उन्होंने। तो मालूम हुआ कि सबसे पहली चीज है, जो इसका अडिक्ट होगा वो, उसको डबल अजाब मिलेगा। एक उसके माँ बाप को अजाब मिलेगा कि जिन्होंने आजादा ना दे करके उसका अकाउंट बनवाया है, उसके हाथ में मोबाइल दिया क्यों उन्होंने, क्यों अकेले छोड़ा। और अगर उनको महसूस होता हो ऐसे माँ बाप को कि उनकी बच्ची या बच्चा दीनी तालीम, ये क्लास चली है, दीनी तालीम की क्लास चली है, इसके बहाने भी मोबाइल लेकर के कहीं जा सकता है, तो उससे आप निकलवा दो दीनी तालीम से। उसको दीनी तालीम नहीं आई, कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर उसका अकाउंट बंद करके किसी दो चार हिंदू और गैर मुस्लिम अपने स्कूल के क्लासमेट से नोट्स मांगने के बहाने, इस बहाने उस बहाने दोस्ती बढ़ी, तो कल रोइएगा नहीं बैठ करके। तो मालूम यह हुआ, जो सोशल मीडिया के ऊपर जिसका भी अकाउंट है, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, रखती हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखते हैं और रखती हैं, तो अपना अकाउंट डिलीट करो, वरना तुम्हारी नमाज में दिल नहीं लगेगा, तुम्हारी नमाज किसी काम की नहीं, और इबादत में दिल नहीं लगेगा, अल्लाह के लानती बन करके रहोगे। तो सबसे बड़ा जो जहर है, जहर ये वाला है। दूसरा ये उसके बाजू का जो नजर आ रहा है, जहां पर एक मुंह से निकलने वाली आग दूसरे कान में जा रही है, और ये है कानाफूसी और गीबत। कानाफूसी और गीबत, बड़े बातें करते हैं, बिठा करके बच्चों को सुनाते हैं, फलानों के बारे में, तो यहाँ के बारे में, तो वहां के बारे में। ये जो सारी के सारे गीबतें होती हैं, गीबत करने वाला दिल जो है वो मुर्दा हो जाता है, और गीबत करने वाली जबान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कभी मजे से नहीं निकल सकता। ये वो आग है जो सुनने वाले को भी खाती है और बोलने वाले को भी खाती है। और ये कानाफूसी जो है दो तरह से होती है। एक ग्रुप की चैटिंग में भी, कि ग्रुप बना लिए जाते हैं व्हाट्सएप के, और व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर सारे के सारे मैसेजेस अल्लाह की बगावत वाले फॉरवर्ड किए जाते हैं, गीबत वाले फॉरवर्ड किए जाते हैं, और जबान से गीबत, चुगली, हसद, इनके बुराई, उनकी चुटकी, उनका मजा। तो जिसकी जबान से किसी की बुराई, किसी की चुटकी, किसी का हंसी और मजाक निकले, उसका दिल नमाज में नहीं लगेगा, गोया वो भी शैतान का शिकार हो चुका है। और शैतान खुश होकर के कहता है कि जो काम मेरा था वो काम तो तुमने करना शुरू कर दिया, तो फिर मैं कहां से आऊं, तुम्हें अपनी जिंदगी अब खुद गुजारो। तीसरा बड़ा खतरा वो है फैशन, जो आपको यहाँ पर लग रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे कट का जो निशान है, लड़कियां गौर से देखें, आप बुरखे नजर आ जाएंगे, वो बुरखे जो लानत भेजने वाले बुरखे हैं। और यहाँ पर पैंट नजर आ जाएंगे नौजवानों की, जो कटी हुई हैं, फटी हुई हैं। और इसके बाद ये फैशन चीजें नजर आएंगी। ये जो दिख रहा है, देखते ही घिन आ रही है। असल में ऐसे ही चेहरा हो जाता है फैशन करने वाले का कब्र में मरने के बाद। ये जो दिख रही है चीजें यहाँ पर, बाल दज्जाल कट का जो दिख रहा है, इसको देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजा था ऐसी औरतों को जो पहनने के बावजूद, कपड़ा पहनने के बावजूद भी उनके जिस्म के हिस्से पता चले। रुब्बा कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमिलातिन, ऐसे फैशन ज़दा कपड़े जिसको देख करके लोगों की निगाह खुद ब खुद उठ जाए। ऐसी औरतें जो कटे फटे कपड़े पहनती हैं, चाहे वो साइड आर्म कटी हुई हो, चाहे वो जीन्स कटी हुई हो, चाहे टाइट कपड़े हो, चाहे वो बुर्के ऐसे सजावट वाले हो कि जिन बुर्कों को देख करके लोगों की निगाह उठे, चाहे वो स्कार्फ इस किस्म के हो कि जो स्कार्फ जैसे नीचे यहाँ दिख रहा है, आजकल एक नया फैशन जो दिख रहा है कि
पहने हुए हैं जीन्स और ऊपर स्कार्फ है और इस तरह से, अगर ये है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर लानत भेजे उस पर 24 घंटे फरिश्ते लानत भेजते हैं। तो लानती शख्स जिस जगह पे हो वो उससे बड़ा मनहूस कौन हो सकता है? और मनहूस घर में होगा तो पूरा घर ही मनहूस हो जाएगा, पूरे घर में नहुसत तारी होगी। जो फरिश्ते सुबह शाम उसको मनहूस मनहूस कह रहे हो और लानती हो, और उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत की तुमको हवा भी नहीं लगेगी। तो फिर ये दुनिया कितने दिन की है? कितने दिन फैशन करना है? कितना दिन फैशन करना है? जाना तो वहीं पर है ना। और नौजवान लड़कों के अंदर आज कॉस्मेटिक लड़कियों की तरह इस्तेमाल की जा रही है। अल्लाह ने नेमत दिया है अच्छे कपड़े से के लिए कि अपना बदन ढको, तो फाड़ फाड़ करके उसको पहन रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर कह दे कि कपड़ा जहां फटा रहेगा वहां से वायरस घुसेगा तो 10 जगह से बंद कर लेंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तो नहीं अकल आती उनको। और फिर जो ये फैशन चल पड़ा है, दज्जाल की पहचान है। दज्जाल आएगा तो अपने फौजियों को कैसे पहचानेगा? वैसे ही पहचानेगा कि उनके बाल इस किस्म के होंगे कि वो शैतान की सींग की तरह से होंगे, शैतान की सींग की तरह से होंगे। तो गोया जो नौजवान इस किस्म के बाल कटवा रहे हैं वो दज्जाल के फौजी हैं। और दज्जाल का साथ देने वाला जिस घर में होता है वो घर भी नहुसत वाला होता है। तो ऐसे शख्स में कि नमाज में कहां से दिल लगेगा? तो फैशन के कॉस्मेटिक्स, जिन जिन जो बच्चियां उनको फैशन किस बात के लिए करना? अल्लाह ने नेचुरल हुस्न दिया है, क्या दिखाना? क्या उनकी शादी 10 साल की उम्र में हो रही है? क्या उनके ससुराल वाले आ रहे हैं? क्या उनको पसंद करने वाले आ रहे हैं? 10 साल 11 साल 12 साल की बच्चियों को अम्मा अब्बा लिपस्टिक क्यों देते हैं? और वो लिपस्टिक जिसके अंदर यानी कै और उल्टी, जिसको देख करके इंसान को उल्टी आ जाए, वो जो है उसके अंदर वेल मछली की उल्टी से बनाई जाती है। और अब तो सुअर की चर्बी से बनाई जाती है कि सुअर घर के सामने आ जाए तो 10 मरतबा घर धोया जाए। किसी घर में सुअर घुस जाए तो पूरा घर धोया जाएगा शायद, लेकिन वो सुअर वाली चर्बी की लिपस्टिक मुंह में रगड़ रगड़ करके बड़ी खूबसूरत दिखती। क्यों माँ बाप लिपस्टिक देते हैं? और जो बच्चियां ऐसी लिपस्टिक लगाती हैं, चलो उसको धुल जाती हैं, वजू हो जाता है, लेकिन नमाज में दिल लगेगा? नहीं लगेगा दिल, क्योंकि हराम चीजें मुंह में क्यों में जाएंगी? वो चीज मुंह के अंदर तो जाएगी ही जाएगी। जब हराम चीज मुंह के अंदर जाती है तो हराम चीज जब अंदर जाए तो फिर इबादत में दिल लग नहीं सकता। और भी कॉस्मेटिक्स, अभी से कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते करते अपने चेहरों को 20 साल की उम्र तक तबाह कर लें, ताकि पूरी जिंदगी कॉस्मेटिक ही। क्या खूबसूरतियां उस वक्त नहीं थी? आज से 20 साल 25 साल पहले जब ये कॉस्मेटिक्स नहीं थी। नमाज की खूबसूरती थी, नमाज की सीरत थी, नमाज की रौनक थी, वजू की रौनक थी। आज वजू की रौनक पता चलती? नौजवान लड़कों के अंदर इस तरह के बाल तराशने, और ये बहुत सारे हैं जो यहाँ से जो है घुटने से ऊपर निक्कर पहनते हैं, जो खुद ही हराम है। हराम काम करके नमाज में दिल तो नहीं लग सकता, यानी एक मुसलमान नहीं रह सकता इंसान। बुरके भी इस किस्म के, इस तरह की चीजें। और ये जो तस्वीरें आपको दिख रही, ये 2 तस्वीरें, आज अक्सर बच्चे अपने माँ बाप पर चिल्लाते हैं, माँ बाप का जवाब पलट करके चिल्ला करके देते हैं, एरोगेंसी के साथ रहते हैं। माँ बाप अगर सख्त हैं तो मुंह गिरा लिया, और माँ बाप थोड़ा कमजोर पड़ गए, अम्मा पर चिल्ला रहे हैं, अब्बा पर चिल्ला रहे हैं, और माँ बाप हाथ उठा करके आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह मैंने क्या गलती किया था। तो जो माँ बाप पे चिल्लाए उसका दिल नमाज में कहां से लगेगा? उसका दिल खुशूर खुजू में कहां से लगेगा? इबादत में करने में कहां से लगेगा? और वो बेवकूफ समझता नहीं है कि आज अपने माँ बाप पर चिल्ला रहा है, चिल्ला रही है, कल को वो माँ बाप बन गए तो क्या होगा? कल को वो माँ बाप बनेंगे, और जब माँ बाप बनेंगे उनकी औलादें उनको मारेंगी, पीटेंगी। क्योंकि ये फैक्ट और ये हकीकत है कि जिसने अपने माँ को आंख दिखाया उसकी औलाद उसको उसके ऊपर जबान दराजी करेगी, और जो जबान दराजी करेगा अपनी माँ बाप को, उसकी औलाद एक ना एक मतलब उसको धक्का देगी। तो नमाज में और इबादत में दिल नहीं लग सकता किसी का दिल दुखा करके। और एक और बहुत अहम चीज जिसको कंसीडर नहीं किया जाता वो है घर में हराम रिस्क। हराम कमाई हर शख्स जानता है, लेकिन हराम तरीके से कमाने के बारे में बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि हराम लुकमा जिस मुंह में चला गया उसकी 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं होती है। गोया 40 दिन तक तो दिल लगेगा नहीं। तो हमारी सोसाइटी, हमारे घरानों में
دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے فریب کر کے فراڈ کر کے کمائی ہو رہی ہے۔ اوپر ایک تصویر ہے، یہ تصویر ان کو گاؤں کے ماحول میں اکثر نظر آ جائے گی۔ باقاعدہ طور پر بجلی کا کنیکشن نہیں اور بجلی کی کٹیاں مار کے اے سی چلانا، بجلی کی کٹیاں مار کے انڈکس چولہا جلانا، بجلی کی کٹیاں مار کر کے بجلی جلانا، فریج چلانا، اور پھر اسی چولہے پر بنی ہوئی سحری سے افطاری کرنا، سحری کھانا، افطاری کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چوری کے کنیکشن سے کھانا پکا اور وہ کھانا منہ میں گیا تو عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ یہ نحوست کی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ جو 15 وجہ ہیں، یہ وہ وجہ ہیں جس کو ہم حلال اور جائز سمجھتے ہیں۔ حرام والا تو نہیں کہا جا رہا بڑا بڑا کہ کوئی شراب بیچ کر کے کمائے، کوئی شراب کی دلالی کر کے کمائے، کوئی چند لوگوں کو شراب پلا کر کے کمائے، کوئی ہیروئن بیچ کر کے کمائے، کوئی جو ہے زمین کی جھوٹ بول کر کے دلالی کر کے کمائے، وہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ وہ نہیں کہا جا رہا ہے کوئی جھوٹی سند خرید کر کے پرنسپل بن جائے، لیکچرر بن جائے، ٹیچر بن جائے۔ وہ تو بڑی خطرناک چیزیں، وہ تو بہت اونچی چیزیں ہیں، لیکن یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آ کر کے ہم کو نماز سے، عبادت سے دور کر دیتی ہیں۔ کوئی ہم دل لگائیں گے، دل لگے گا ہی نہیں۔ خرابیاں یہاں پر ہیں، خرابیاں یہاں پر ہیں خشوع اور خضوع میں دل نہ لگنے میں۔ اور ہمیں درست ہونا ہی ہے، نہیں چاہیں گے تو مار کے درست کیے جائیں گے۔ اب اس سے بڑی اور کیا مار آئے گی کہ ہر طرف سے تو گھیرا جا رہا ہے، کسی بھی جگہ پہ سکون نہیں لینے دیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام گالیاں دی جا رہی ہیں، اور ہم جو ہیں ہاتھ اٹھا کر بول کے بد دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے ارے اس لائق تو رہیں کہ ہم بد دعا کر سکیں، ہم اس لائق تو رہیں۔ آپ کی عمر 10 سال، 11 سال، 12 سال، 14 سال، 16 سال، بہت 18 سال ہے، آپ کو کیا ہے ان چیزوں سے مل رہا ہے؟ تو آپ نے اس پر اکاؤنٹ بنا رکھا ہے، کیا مل رہا ہے؟ نوٹس منگانے کے لیے اکاؤنٹ کی ضرورت ہے کیا؟ واٹس ایپ پر منگائی جا سکتی ہے۔ اور پھر واٹس ایپ پر چیٹ کرتے ٹائم پر اپنی شان بگھارنا، جھوٹ بولنا، کس کو گناہ دیا جا رہا ہے؟ بیٹھے بیٹھائے امی ابا سو رہے ہیں، ان کو گناہ کا لیول ان کا بڑھ رہا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دے، اور جو بچے اسے ضد کر کے موبائل لیں ان سے اپنا رابطہ توڑ لینا چاہیے، کیونکہ یہ بچے آگے چل کر کے بہت بڑا شیطانی کام کرنے والے ہیں۔ یہی دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے، سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے، سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھے، اور اس میں جاتے جاتے حضرت خضر علیہ السلام جو تھے، جن کو خضر علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام دیکھے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو ایک بچے کو دیکھا کہ ایک بچہ ہے، اور اس کو اٹھا کر کے پٹک دیا، مر گیا وہ۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کہنے کہ یہ کیا بات، یہ معصوم بچہ، اس کو آپ نے پٹک دیا، مر گیا وہ۔ خیر اس ٹائم پر جواب نہیں دیا خضر علیہ السلام نے، بعد میں جواب دیا کہ میں نے اس لیے پٹک دیا کہ یہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑا شر بن جائے گا، ماں باپ کے واسطے یہ بڑا ہو کر کے جہنم بن جائے گا، ان کی زندگی جہنم ہو جائے گی۔ تو آج ماں باپ اس کے مرنے پر رو لیں گے، دکھ درد بڑھے گا، توبہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، تو اللہ اس کے بدلے میں نیک اولاد دے دیں گے۔ لیکن یہ رہا اور جوان ہو گیا تو ماں باپ کے لیے شر بن جائے گا۔ اب آپ سوچو، اسی 8 سال، 10 سال، 9 سال کی عمر کے بچے، جن کو ماں باپ سمجھ رہے ہیں بچہ ہے بھی بچی ہے، 10 سال جینس پہنا لو، شارٹس پہنا لو ان کو، اور ان کو فیشن کرا لو، ارے بچہ ہے سمجھ جائے گا۔ آج نہیں سمجھا تو کل تو سمجھے گا نہیں، آپ کو سمجھا دے گا وہ۔ یہی بچے بڑے ہو کر کے، خدا نخواستہ اللہ ہمیں اور آپ کو اور سب کے بچوں کو محفوظ فرمائے۔ بد دعا نہیں دے سکتے، بد دعا نہیں دے رہے ہیں، اللہ بار بار محفوظ فرمائے، کیونکہ کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ہی سب سے اچھے ہیں اور دوسروں کے برے ہیں، کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ تربیہ ہے، تربیہ میں بات کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہماری بچیاں اور لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ ایک ویڈیو ہے جو ہم دکھا نہیں سکتے آپ لوگوں کو، اس ویڈیو کے اندر ہے کہ ماں باپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں اس لڑکی کے سامنے کورٹ میں جا کر کے، اور وہ لڑکی اس ماں باپ کے آنسوؤں پر نہیں بلکہ کورٹ میرج کر کے غیر مسلم کے ساتھ جا کے مندر میں ٹیکا لگا لی۔ کہاں سے شروعات ہوئی؟ شروعات ہوئی کہ ماں باپ نے اقرار کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کہ 8ویں کلاس میں تھی اور میں نے اس کو موبائل دے دیا، اور موبائل پر اس کا فیس بک پہ اکاؤنٹ تھا۔ تو ایسی اولاد کی ضرورت کیا ہے پھر؟
وہ اولاد جو جہنم سے نہ بچا سکے ہمیں، جو اولاد جو نماز نہ پڑھے، وہ اولاد جو قرآن صبح صبح اٹھ کے نہ پڑھ سکے، وہ اولاد جو ہمارے لیے مرنے کے بعد فاتحہ ہمارے لیے نہ کر سکے، اس اولاد کے لیے ہم کیا ہیں؟ کمانے کی کیا مشین ہے؟ کیا ہم ان کے غلام ہیں کہ جو چاہیں وہ کرتے رہیں اور ہم ان کو چھوڑتے رہیں؟ تو اس عمر میں آپ سوچو، اور آپ کے ماں باپ اگر سن رہے ہیں یہ کلاس، اگر تو وہ خود سوچیں اس عمر میں ان کے ہاتھ میں موبائل کی ضرورت کیا ہے، اور اسنیپ چیٹ اور فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ کی ان کو ضرورت کیا ہے، کیا کما رہے ہیں اس کے ذریعے سے؟ وہ ایجوکیشن مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، کب روٹی مل رہی ہے، روزی مل رہی نہیں مل رہی ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے یہی ہے، گھر میں اتنا بڑا جو ٹی وی لگا رکھا ہے وہ کیا کم پڑ گیا؟ حالانکہ وہ خود ہی ناجائز چیز ہے، شیطان کا چہرہ ہے جس گھر کے اندر ہے، اس گھر کے اندر خود ہی فرشتے نہیں آتے۔ ٹی وی پروگرام جس گھر میں چلتا ہے، جس گھر میں ٹی وی ہے، فرشتے نہیں آتے ہیں، چاہے آپ کچھ کتنی سورہ بقرہ پڑھوا لو، شیطان گھر کے اندر رہتے ہوئے فرشتے نہیں آئیں گے۔ کاش ہم مسلمان سمجھتے قیامت ایک دم قریب آ گئی ہے، تمام شیطان کھول دیے گئے ہیں، بس دجال کا کھلنا باقی رہ گیا ہے۔ بڑے بزرگ اکابر کہتے ہیں کہ تمام شیطان کھل کر کے پوری طرح سے آ چکے ہیں، صرف اور صرف اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو ایمان بچا سکتا ہے اور نماز بچا سکتی ہے، اور نماز میں بھی دل نہیں لگے گا جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ پہلے عید کا موقع آتا تھا، ہفتوں پہلے سے مہندیوں کی کھوج شروع ہو جاتی تھی، مہندیاں ہیں، سلیقے ہیں، چیزوں کی کھوج شروع ہو جاتی تھی۔ اب عید کا موقع آتا ہے، 8 سال 10 سال 12 سال 14 سال کی لڑکی اتنی کاسمیٹک لے کے آتی ہے، اور ابا بے شرم لا کر کے کاسمیٹک اس کو دیتے ہیں۔ کیا کروانا چاہ رہے ہیں اس سے؟ عید کا موقع ہوتا تھا، عورتوں کے واسطے موقع دیا جاتا تھا، مرد گاؤں میں گھسے تو ساری عورتیں ہٹ جاتی تھی، ایک عزت کا ماحول ہوتا تھا۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عید ہے یا جو یہ ایگزیبیشن کا میلہ ہے۔ کون گنہگار اس کا ہے؟ اس کے گنہگار ماں باپ ہیں۔ اور آپ جو آج ایروگینسی، آج ضد کے اندر ماں باپ کی بات اگر نہیں مان رہے، نہیں مان رہی، چلا رہے ہیں، تو کب تک چلاؤ گے؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی کی موت آ جائے ان کے لیے دعا کرو، ان کے ہاتھ پیر، ان کا دماغ سلامت رہنے کے لیے دعا کرو۔ اتنی مرتبہ تم 10 سال 11 سال 14 سال کے بچے بچیاں 1 2 رکعت نماز پڑھ کے امی ابو کی صحت کے لیے دعا مانگتے ہو؟ اتنا سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اتنا پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں، لاکھوں روپے پھونک ڈالتے ہیں سال بھر کے اندر، نہیں ہے تو قرض مانگتے ہیں، کس کس کے سامنے روتے ہیں پتا ہے تم کو؟ فیشن چھوڑو، فیشن پرستی چھوڑو، سوشل میڈیا چھوڑو، اور اپنا دل نماز میں لگاؤ، کیونکہ دجال کا فتنہ آ چکا ہے، بس دجال کے نکلنے کا اعلان باقی ہے۔ دجال کا قبضہ اتنا ہو چکا ہے کہ یہ چیز بم بن چکی ہے، جب چاہے دجال ہمارے ہاتھوں میں پھوڑ کے ہمارے جسموں کو اڑا سکتا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے بھی پچھلے مہینے کی اسرائیل نے لبنان میں کیا کیا تھا، اسمارٹ واچ جو لگا لگا کے بڑا فیشن محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس میں موبائل ہے، اس میں موبائل ہے، ان لوگوں کی عقل آ جانی چاہیے کہ جب اس پہ پھوٹا تباہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ تو دجال کے اوپر کے ہاتھوں میں پورا قبضہ ہے۔ اب دجال سے کون بچے گا؟ صرف ایمان والا بچے گا، اور ایمان والا کون ہے؟ جو دل لگا کے نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھ لینا ہی سب کچھ نہیں، دل لگا کے نماز پڑھنا ہے، اور نماز میں دل نہیں لگ سکتا اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اوپر حاوی اور ہمارے اوپر سوار ہیں۔ آئیے اپنے نماز درست کریں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ تو تبدیلی آپ لائیں گے، کچھ تو تبدیلی آپ لائیں گے۔ اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس اتنی بڑی ٹیم ہے کہ ہم آپ کے گھر گھر میں اور آپ کے امی ابو کو فون کر کے ہم پوچھیں کہ کیا تبدیلی آئی، بچہ یا بچی فجر میں اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کو فکر ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مر کر کے ہم کو جو ہے یہاں اس طرح سے نہیں جلنا ہے اور ایسے سانپ بچھوؤں کی خوراک نہیں بننا ہے، تو پھر چھوڑو ان چیزوں کو۔ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو۔ جو لوگ اپنے بچوں کو معصوم سمجھتے ہیں، تھوڑا ان کا بھی ذرا جائزہ لیں، کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کر کے سرچ کروائیں، کیونکہ آج ہر چیز کو ہیک کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم جیسے لوگ جو ٹیکنالوجی تھوڑی سی جانتے ہیں، وہ جتنے بچے اس گروپ سے جڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر بچے کس کس اکاؤنٹ کے اوپر ہیں ہم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس لیے نہیں بول سکتے کہ ان کے ماں باپ کو یقین نہیں آئے گا، اور وہ ماں باپ اپنے بچوں پر یقین نہیں کریں گے، نہیں میرا بچہ میری بچی سب سے اچھی ہے، اللہ سب سے اچھی رکھے، دنیا میں بھی اچھی رکھے، آخرت میں بھی اچھی رکھے۔ ہمارا کام دعا کرنے کا ہے، ہمارا کام سمجھانے کا ہے کہ دیکھو نماز کو اچھا کرنا ہے۔ نماز کی فکر فجر کی کرو گے دل لگا کے پڑھنے کی، تو تہجد میں آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی، اور تہجد میں آنکھ کھلنا شروع ہو گئی اور تمہاری نماز تہجد میں ہونے لگی، تو تہجد تم کو تمام برائیوں سے دور کروا دے گی، کیونکہ جھوٹ بولنا
یہ جو خطرناک رخ ہے یہی سب سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے گھروں میں. ہمارے گھروں میں خطرناک ہے. مرد مرد، خواتین خواتین، مردوں خواتین، بیوی بچے ماں باپ سب بیٹھ کر کے یہی آگ اگل رہے ہیں، اور جہاں یہ آگ اگلی جائے گی وہاں سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں. اور اس زہر سے اپنے آپ کو بچا کر کے اپنی نمازیں ہم درست کریں. نمازوں کو درست کرنے کے لیے جو ٹپس آپ کو دی گئی، ان ٹپس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک تو دل لگانا، ایک تو ان شر اور فتنے سے اپنے آپ کو دور کرنا. امید ہے کہ سبھی توبہ کر رہے ہوں گے. توبہ کیجئے فوراً کی قبل اس کے کہ توبہ کا وقت نکل جائے. دوسرا ہے کہ اذان کو کیئرفلی سنیں اور اذان جواب دے دعا کے ساتھ، تب جا کر دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور خاص طور پر، ویسے تو عام طور پر دم سے دور کر لیں، لیکن خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گاؤں اور ہمارے محلے اور ہمارے شہر کی مسجد میں اذان کا ٹائم کیا ہے. اس وقت تک اپنے گھر میں ٹی ویاں بند کرو، لڑو اپنے ماں باپ سے، کیونکہ آپ کے ماں باپ نہیں سمجھ رہے ہیں. مرنا تو سب کو ہے، لیکن جس طرح عمریں ان کی بڑھ رہی ہیں، جائیں گے وہ قبر میں تو کیا فیس کریں گے، کیا جواب دیں گے کہ ہائے ٹی وی، ہائے ٹی وی، ہائے سیریل، ہائے ساس بہو. تو دور کرو اپنے آپ کو، دور کر کے بیٹھ جاؤ سکون سے. کوشش کرو کہ اذان کی آواز کان میں سنائی دے، اور دعا کرو. دعا کرنے کے بعد وہ فضیلت حاصل کرو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کا جواب دیا اور مجھ پر درود بھیجا اور دعا پڑھا تو میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک بار بھی دل سے شفاعت واجب کروا لیا آپ نے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اور نبی کی شفاعت کے بغیر تو ہم نہیں کامیاب ہو سکتے. پھر اس کے بعد وضو، جیسی اذان ہو جائے فوراً وضو کا اہتمام کرو، اور وضو کرتے وقت میں بیچ بیچ میں ایک دعا پڑھو. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی عمری. اے اللہ مجھ کو بخش دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں برکت دے دیجئے، میرے گھر میں برکت دے دیجئے. کھانا کھائیں تو مزہ آ جائے، ہمارے گھر میں کوئی آئے تو پھر وسعت ہو جائے. وبارک لی فی رزقی، اور میرے گھر میں رزق میں برکت دے دیجئے، برکت دے دیجئے. اور اس کے بعد وضو کرنے والی دعا پڑھیے. پھر اس کے بعد مسجد جلدی جانے کی کوشش کیجئے. گھر میں نماز خواتین پڑھ رہی ہیں تو مصلی پر جلدی جانے کی کوشش کیجئے، اور 2 رکعت نماز تحیت الوضو یا تحیت المسجد یا دونوں کی نیت ایک ساتھ کر کے دل لگا کے پڑھیے، تاکہ نماز، فرض نماز سے پہلے پہلے ہمارا جو دماغ بھٹکا ہوا ہے وہ ایک طرف آ جائے. دل لگا کر کے پڑھیں گے. ہم نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ اس سے ہم کو نفل اور سنت کی وزڈم سمجھ میں آتی کہ اگر ہم مسجد پہلے پہنچ گئے یا مصلی پر پہلے پہنچ گئے تو فرض نماز تو سب سے اہم نماز ہے. ہم تحیت المسجد کے لیے کھڑے ہوئے تو چلو 80% ہمارا دماغ باہر تھا، کھیل میں کود میں 20% لگا. پھر ہم نے تھوڑی کوشش کیا تو نفل سنت پڑھتے پڑھتے ہمارا دماغ اپنی جگہ پہ آ جائے گا. اور پھر جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پوری طرح سے اللہ سے باتیں کرنے کے برابر ہمارا دل لگ جائے گا. پرفارم سنت اینڈ ڈو سم ذکر. سنت پڑھو اور کچھ ذکر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھو. اور پھر فرض خشوع اور خضوع کے ساتھ کرو. اور اس کے بعد جو لہو و لعب انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں وہ روح کو مار دیتی ہیں، اس سے اپنے آپ کی بچانے کی فکر کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو باتیں آج آپ کے سامنے کہی گئیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کہا قد افلح المؤمنون، وہی مومن کامیاب ہوں گے جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے. اور آگے کی آیت میں کہہ دیا گیا کہ لغو معرضون، جو لغو ہے یعنی آج جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی گئیں یہ سب کی سب چیزیں لغو ہیں، اب اس سے دور رہنے والے ہوں گے. اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. کے سلسلے میں یاد رکھیے نماز کبھی نہ چھوڑیے، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں. یہاں تو وقت ملا ہے سجدہ کرنے کا، سجدہ کر لیں، وہاں وقت نہیں ملے گا. اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رہیں. امی ابا پہ کبھی نہ چلائیں، کیونکہ امی ابا پہ چلانے کا مطلب کہ اللہ پہ چلانا. امی ابا کی بے ادبی کرنا اللہ کی بے ادبی ہے. کوئی اللہ پر چلائے تو کیا سیف رہ جائے گا، محفوظ رہ جائے گا؟ کوئی اللہ پہ آنکھیں دکھائے، امی ابا کو آنکھیں دکھائے، کیا اللہ کو آنکھیں دکھانے والا سیف رہ جائے گا؟ اللہ نے اب ماں باپ کا حق اپنے حق کے بعد سے کہا ہے کہ یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ ہاتھ جو ہیں غم میں نہ اٹھیں، خوشی میں ہاتھ اٹھیں کہ ارے میرے بچہ، ارے میری بچی، اللہ اس کو اچھا رکھے. ماں باپ تو دعا کرتے ہی ہیں، لیکن خوشی میں جو دعا ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اور پھر فیشن پرستیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور اگر آپ چھوٹی بچیاں ہو 17 18 سال 19 سال سے
تکیوں اٹھا کے لپسٹک توڑ کے پھینکو آج ہی، اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی اللہ رسول کی محبت ہے اور دین کی غیرت ہے کہ پتہ نہیں کیا سور ہے اس کے اندر کہ الٹی ہے اور حرام چیز ملی ہوئی، پھینکو توڑ کر کے، انشاءاللہ توڑ کے پھینکتے ہی تمہارا دل لگنے لگے گا عبادت میں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس پر تمہاری مغفرت فرما دے، اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے آج ہی تم نے اپنے آپ کو ڈیلیٹ کر کے کنارے کر لیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ تمہارا اکاؤنٹ جنت میں بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر نوجوان لڑکے جو ہیں اپنے بالوں کو صحیح کرا لیں کہ اگر انہوں نے اس طرح کا دجال کٹوا کر کے اپنے آپ کو دجال کا فوجی بنا رکھا ہے تو اب ان کا بال صحیح کروا کر کے نبی کا فوجی اور نمازی بن جائیں، اور کٹی پٹی جینس نہ پہنیں، اور چوری کی چیزوں سے اور چوری کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع اور خضوع عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ایمان والی کیفیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام آپ بچوں کو اچھے سے اچھا رکھے، ایجوکیشن کے اندر بھی خوب نام کرنے کی توفیق دے، اور آپ خوب مشہور کرے، اور اس طرح سے مشہور کرے کہ جو شہرت آپ کی قابلیت کی بنیاد پر ہو، جو شہرت آپ کے اخلاق کی بنیاد پر ہو، جو شہرت آپ کے صلاحیت کی بنیاد پر ہو، اور اللہ آپ کے ماں باپ کو بھی خوب اچھا رکھے اور گھر میں خوب برکت عطا فرمائے، کہنے والے کو سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو بھی، آپ کے ماں باپ کو بھی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔